الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین قریش کے درمیان اس صریح اور واضح گفتگو کے بعد جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور شرک پر مصالحت کی تمام امیدوں کو ختم کر دیا، ان کی عداوت بہت ہی بڑھ گئی اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی پر قطعی اتفاق کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں اور اظہار ثانیوں کے تمام طریقے اختیار کرنے لگے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا شہر سے باہر نکالنے کا ارادہ کر دیا۔ گزشتہ ناکام کوششوں کے بعد رؤسائے قریش نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی، چنانچہ سب لوگ جمع ہو کر آپ کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تمہیں اپنا سردار بنا دیں گے، اور اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تم پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم اپنی دولت خرچ کر کے تمہارا علاج کرائیں گے تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ یا ہم تمہیں معذور سمجھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے اور مجھ پر قرآن کریم نازل کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سب کو جنت کی خوشخبری دو اور عذاب نار سے ڈراؤں۔ میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر تم اس کا انکار کر دیتے ہو تو میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ السیرۃ النبویہ لابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔